خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، اور آج کے دن میرا دل بہت شادمان ہے کہ خاص موضوع لے کر آپ کے درمیان آیا ہوں۔ چرچ پلانٹنگ یعنی کلیسیا کا بنانا۔ کلیسیا کے بنانے کے لیے چند ایک اصول ہیں جن کو ہمیشہ اپنی نگاہ میں رکھنا چاہیے، اور چرچ پلانٹر کو اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کا دھیان رکھے۔ نمبر 1، سب سے پہلے چرچ پلانٹر جو ہے وہ اس لائق ہونا چاہیے اور اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ خود یسوع مسیح کا شاگرد ہو۔ چرچ پلانٹنگ میں یاد رکھیے گا کہ ڈسائپل شپ ایک ایسی چابی ہے، ایسی کی ہے کہ جس کے بغیر آپ چرچ پلانٹنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ یسوع مسیح نے متی کی انجیل 28ویں باب کی 18ویں آیت سے 20ویں آیت میں جب ارشاد اعظم فرمایا تو اس نے ایک خاص کام اپنے شاگردوں کو دیا تھا کہ وہ ساری دنیا میں سب قوموں میں جا کر انجیل کی منادی کریں، اور جو ایمان لائے ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیں۔ تو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے شاگرد بنانے ہیں۔ تو جب تک شاگرد بنائے نہیں جائیں گے اس وقت تک کبھی بھی اس دنیا کے اندر چرچ پلانٹ نہیں ہو سکتا۔ تو چرچ پلانٹر کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں خود کو خداوند کے سپرد کرنا ہے، اور اس بات کو پروو کرنا ہے کہ وہ یسوع مسیح کا شاگرد ہے۔ اور شاگرد کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہوتا کہ وہ نالج، علم سے بھرا ہوا ہو، بلکہ وہ اس لائق ہو اور اس کے اندر اتم درجے کی، اعلیٰ درجے کی ایسی قابلیت ہو کہ وہ تابع دار ہو اور اس کی زندگی سے تابع داری پروف ہو، اور وہ اپنی زندگی کے اندر خداوند یسوع مسیح کا فرمانبردار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی لیڈرشپ کا بھی فرمانبردار ہو۔ تو چرچ پلانٹر جب دنیا میں نکلتا ہے تو ایک خوبصورت طریقہ ہے کہ آپ 1 to 1 جو ہے وہ روحوں کو جیت کر چرچ پلانٹ کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک شخص کو لیں اور اس کو توبہ اور بپتسمہ اور روح القدس کی تعلیم دیں، اور اس کے اندر خداوند یسوع مسیح کی ذات کو اتارنے کی کوشش کریں، اور جب وہ پورے طور سے اپنا آپ خداوند کو دے دے تو اس کو آپ کہیں کہ آپ جا کر اوروں کو بھی اسی طرح سے سکھائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 یا 5 لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو ترتیب وار کتاب مقدس میں سے جو ہے وہ تعلیم دیں کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے ان کا فدیہ دے کر انہیں گناہ کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ تو نجات کی تعلیم دیں، توبہ کی تعلیم دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بپتسمہ کی تعلیم دیں، اور پھر ان کو اوروں کو بھی جیتنے کے لائق بنانے کی کوشش کریں۔ کیونکہ جب ہم پالوس رسول کے خطوط پڑھتے ہیں تو وہاں پر ذکر ہے، پالوس کہتا ہے کہ میں قرض دار ہوں۔ قرض دار کس طرح سے وہ سمجھتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مسیح نے آزاد کیا ہے، تو اب مجھ پر یہ قرض چڑھ گیا ہے کہ میں بھی دوسروں کے لیے جو ہے آزادی کا مژدہ بن جاؤں، آزادی کا پیغام بن جاؤں۔ اور ان ساری باتوں میں یاد رکھیے کہ ایک تو 1 to 1 خوشخبری سنائی جا سکتی ہے، چرچ پلانٹنگ کی جا سکتی ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ گروپس میں آپ 4-5 لوگوں کو جمع کر کے تو چرچ پلانٹ کر سکتے ہیں۔ اور اعمال کی کتاب کا نمونہ لیا جا سکتا ہے کہ کلیسیاؤں کو ابھارا جائے کہ وہ اعمال کی کتاب 2 باب کی آخری آیات میں جو نمونہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے تھے، جنہوں نے بپتسمہ لیا تھا، وہ ہر روز رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ اور اسی طرح سے اعمال کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو
کلیسیا کا یہ دستور تھا کہ وہ بلا نگہ جمع ہوتی تھی۔ تو جس قدر کلیسیائیں بلا نگہ جمع ہو کر تعلیم پاتی ہیں، دعا کرتی ہیں، رفاقت رکھتی ہیں، روٹی توڑتی ہیں، اسی قدر جو ہے وہ زور کے ساتھ، شوق کے ساتھ جو ہے مسیح میں بڑھتے بھی ہیں، اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کے لیے بھی برکت کا باعث بنتے ہیں۔